انسانیت کو انسانیت سے قتل کرایا جائے، خون خرابہ ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ بھی جھوٹا، وہ اس کا رسول بھی جھوٹا، وہ کتاب بھی جھوٹی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کی بکواس روز مرہ سننے میں آ رہی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس کو جان چکے ہیں، ہر شخص اس کا نام جانتا ہے گستاخی کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس کی اصلیت کے بارے میں کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ قرآن شریف ہے، شریف کا پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں رب ارشاد فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی اصلیت بیان کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم۔ پہلے ایک بات ذہن نشی کر لیجئے، اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کی طرح حرکتیں کرنے والا ایک شخص تھا، ولید بن مغیرہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا، آپ کو برا بھلا کہتا، آپ پر انگلیاں اٹھاتا۔ اس نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ جب مجنون کہا تو اللہ رب العزت نے اس کے 10 عیب بیان کیے، ایک دو نہیں بلکہ 10 عیب، اور ان میں سے 9 عیب ایسے تھے جس کے بارے میں وہ خود جانتا تھا، اور ایک عیب اس کا ایسا تھا جس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے اندر وہ عیب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس عیب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور وہ 10واں عیب کیا تھا؟ رب نے ارشاد فرمایا بعد ذالک زنیم، اس کے بعد یہ حرام کی اولاد ہے۔ کس کے بارے میں؟ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ولید بن مغیرہ یہ حرام کی اولاد ہے۔ جب اس نے یہ 9 عیب تو وہ سنتا رہا، اقرار کرتا رہا، ہاں یہ عیب میرے اندر ہے۔ جب 10واں عیب اس نے سنا تو غصے سے تلملا گیا، گھر گیا، جانے کے بعد میں تلوار اٹھائی، ماں کی گردن پر رکھ دی، اور رکھنے کے بعد میں کہا مسلمانوں کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے، بتا میرا باپ کون ہے۔ تو پہلے تو ماں نے ٹال مول کرتی رہی، ادھر سے ادھر کو گھماتی رہی، لیکن ولید بن مغیرہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا اگر تو نے نہیں بتایا تو تیرا سر تن سے ابھی جدا کر دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بات نہیں بنتی تو اس نے کہا کہ بات سچ ہے، مسلمانوں کے نبی نے صحیح کہا ہے، تو اپنے باپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا اور اس کی جائیداد زمین بہت تھی، اس کے پاس میں مال بہت زیادہ تھا، تو مجھے خوف ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد میں دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے میں نے زنا کیا ایک چرواہے سے، اس کے بعد میں تیری پیدائش ہوئی، تو پیدا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی اصلیت میں خرابی ہوتی ہے۔ حضور کی شان میں وہی لوگ گستاخی کرتے ہیں جن کی اصلیت میں خرابی ہوتی ہے، جو اپنے باپ کے حلالی نہیں ہوتے بلکہ حرامی ہوتے ہیں، وہ لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ یہ وسیم رضوی، یہ پاخنڈی، یہ حرام کی اولاد ہے، حرامی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہی کی اولاد ہے یا کسی جانور کی ہے، مگر اتنا تو طے ہے کہ یہ حرامی ہے، اس کی اصل میں خرابی ہے، یہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر رکھا ہے، مرتے ہی یہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، لیکن جب تک یہ زندہ ہے سرکشی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حضور کی شان میں بکواس کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس جیسے ظالم اور بدکار لوگوں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان والوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔